بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مومنو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، اچھے کام کرنے کا حکم دے، برے کاموں سے منع کرے۔ یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام کے آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ پاکستان میں 6 رمضان المبارک، دنیا کے کچھ حصوں میں 7ویں رمضان المبارک کا آغاز، اور ہم شان رمضان، شان سحر میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ خیریت سے آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے تو چھٹے رمضان المبارک کی دعا، مختصر دعا ہے جو کہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیجیے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، مجھے اس دن اور اس ماہ میں گناہوں کی وجہ سے ذلیل و خوار نہ کرنا، اور مجھے اپنی معصیت، ناراضگی کے تازیانے سے محفوظ فرما، اور مجھے اس دن اور ماہ میں ان تمام کاموں سے جو تیری ناراضگی کا سبب بنتے ہیں دور فرما۔ اپنے احسان اور اپنی نعمت کے صدقے میں میری دعائیں قبول فرما، اے شوق و رغبت رکھنے والوں کی آرام گاہ۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ذرا کچھ خبروں کے حوالے سے، آج میں کچھ آتے ہوئے چیزیں دیکھ رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بڑی سنجیدگی سے ایک بائیکاٹ مہم کی لوگ تیاری کر رہے ہیں پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے۔ میرا خیال ہے جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن کے جناب پھل بہت مہنگے ہو رہے ہیں، تو یہ آپ لوگوں میں سے کتنوں کا بائیکاٹ کا ارادہ ہے؟ اگر ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں تو مجھے اندازہ ہو کہ عوام اس میں۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی تو یہ 11 آر کا پلیٹ فارم نہیں، ورنہ اس میں تفصیل سے بات کرتے کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے یا نہیں ہے، اس میں مزید بات کرتے۔ آج ہم نے دوپہر میں بات کی بھی تھی علماء کرام سے اس حوالے سے۔ بہرحال کل ہم نے ایک ایسا گمنام شخص کہ جس کو اس کی ماں کی ممتا، محبت، شفقت، طاقت نے تھامس ایڈیسن بنا دیا تھا، اس کی بات کی تھی۔ آج ذرا ایک اور حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک انتہائی غریب شخص تھا، محنت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اور اس طریقے سے اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالتا تھا۔ صرف ایک بیٹا تھا اس کا۔ مزدور نے قسم کھا کے رکھی تھی کہ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے وہ غلطی کبھی بھی میں اپنی اولاد کو دہرانے نہیں دوں گا۔
وہ غلطی یہ تھی کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا. تو اس آدمی نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا، اور بیٹے نے بھی بڑی محنت کی، ہر جماعت اچھے نمبروں سے پاس کی. اس کا بیٹا ہمیشہ ایک بات کہتا تھا، میرا باپ، میرا والد دنیا کا طاقتور ترین شخص ہے. دن گزرتے چلے گئے اور اس شخص کی ہمت جواب دینے لگی. ظاہر ہے بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ جو بڑھاپا قریب آتا گیا تو اسے سخت کام اور مشقت کی بدولت ناتوانی اور کمزوری لاحق ہوتی جا رہی تھی. لیکن جو پودا اس شخص نے اپنے بیٹے کی صورت میں لگایا تھا، اب وہ پودا ایک تناور درخت بن گیا تھا. تعلیم مکمل ہوتے ہی اس کے بیٹے کو بڑی اچھی ملازمت مل گئی، کہ دل بدل گئے. مطلب آج کل کی زبان میں اگر کہہ لیں تو گاڑی، بنگلہ، ہر طرح کی آسائش ان کے پاس تھی. بیٹا ترقی کی منازل طے کرتا کرتا دنیاوی حوالے سے ایک بہت بڑے رتبے پر پہنچ گیا. بیٹے نے ایک بڑی زبردست جگہ پر اپنا نیا گھر بنایا، اور تکمیل کے بعد سب سے پہلے اس گھر کا معائنہ کرنے کے لیے اپنے والد کو دعوت دی. تو جب یہ بوڑھا اور ناتوان شخص وہاں پہنچا تو اپنے بیٹے کا بڑا شاندار گھر، اپنے بیٹے کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھ کر جیسے بوڑھے بدن میں جوانی سی لوٹ آئی. تو یہ شخص گھر کی بالائی منزل پر کھڑے ہو کر کھڑکی سے اپنے بیٹے کے ساتھ قدرت کے حسین نظارے دیکھ رہا تھا. باتوں باتوں میں اس شخص کے ذہن میں نہ جانے کیا خیال آیا، بڑی شفقت سے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے پوچھا، بیٹا آپ بتاؤ دنیا کا طاقتور ترین شخص کون ہے؟ کیونکہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میرا باپ دنیا کا طاقتور ترین شخص ہے. تو جواب دیا کہ میں ہوں دنیا کا طاقتور ترین شخص. باپ کو بڑی حیرانی ہوئی. بیٹے سے ایک مرتبہ پھر پوچھا، بیٹا میں پوچھ رہا ہوں دنیا کا طاقتور ترین شخص کون ہے؟ بیٹے نے اس بار بھی بڑے اطمینان سے جواب دیا، میں ہوں. اب اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے سوچا کہ شاید دولت کے انبار نے بیٹے کا ایک نظریہ بدل دیا ہے. آنسو صاف کرتے ہوئے بیٹے کے کندھے سے ہاتھ ہٹایا، چل دیا. سیڑھیاں اترنے لگا. بیٹا قریب آیا، کہا ابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ اس شخص نے بیٹے کے سوال کا تو کوئی جواب نہیں دیا، البتہ تیسری مرتبہ چمکدار آنکھوں کے ساتھ پھر وہی سوال دہرایا، بیٹا یہ بتاؤ دنیا کا طاقتور ترین شخص کون ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، آپ ہیں. تو اب یہ شخص انتہائی حیران ہوا. اس نے دل میں سوچا کہ شاید بیٹے نے میری افسردگی دیکھ کر الفاظ بدل دیے، رحم کھا رہا ہے کہ چلو باپ افسردہ ہو رہا ہے تو دل رکھ لیتا ہوں. تو اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم نے کہا دنیا کا طاقتور ترین شخص میں ہوں، یعنی کہ تم خود ہو. تو بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان اس وقت آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا. اس وقت آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا، اس لیے میں اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور ترین شخص تصور کر رہا تھا. مجھے معلوم تھا کہ جب تک میرے باپ کا ہاتھ میرے کندھے پر ہے، میرے والد کا ہاتھ میرے کندھے پر ہے، مجھے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. لیکن جب آپ نے میرے کاندھے سے ہاتھ اٹھایا ہے، اب اپنے آپ کو تنہا اور دنیا کا کمزور ترین شخص تصور کرنے لگا ہوں. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہانی حقیقی ہے یا فرضی ہے، مجھے نہیں معلوم. جس طرح کل کی تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تھامس ایڈیسن کی کہانی ہے، بالکل ایک اصل کہانی ہے. لیکن یہ کہانی حقیقی ہو یا فرضی ہو مجھے اس سے غرض نہیں ہے. اس کے اندر جو پیغام چھپا ہے وہ بہت حقیقی ہے. تو کل ہم نے ماں کی عظمت پر عرض کیا تھا، آج سوچا کہ والد کو خراج تحسین پیش کر کے اس فرض کی تکمیل کی جائے. اور پھر یہ وہی چیز ہے، مجھے اپنے کچھ دوستوں جن کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کتنی بڑی ایک نعمت ہے، کتنی بڑی ایک دولت ہے جب وہ اب بات کرتے ہیں اپنے باپ کے بارے میں. تو والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں. ہم جتنی بھی ان کی خدمت کر رہے ہیں ایک لمحے کا احسان نہیں چکا سکتے. والدین نے جس طرح کڑی دھوپ میں کھڑے رہ کر مجھے آپ کو سایہ مہیا کیا ہے، کوئی اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. ان کو ہم سب کوشش کریں، آسائشیں مہیا کریں حسب طاقت. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے اجنبیت کے احساس سے ان کے اپنائیت کے احساس کو مجروح نہ کریں. میں نے ایک عالم سے جملہ سنا کہ عجیب و غریب ایک المیہ ہے معاشرے کا
ایک ماں 10 بچوں کو سنبھال لیتی ہے یا ماں باپ 10 بچوں کو سنبھال لیتے ہیں اور 10 بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو ان سے ماں باپ نہیں سنبھالے جاتے. ایک ماں باپ، وہ باریاں لگ رہی ہوتی ہیں، تم سنبھال لو، تم سنبھال لو، تم سنبھال لو. تو دنیا میں 2 ہستیاں ایسی ہیں جو کہ آپ کی کامیابی اور ترقی سے کبھی حسد نہیں کر سکتی. ایک والدین ہے، دوسری ہستی کون ہے وہ کل بتائیں گے انشاءاللہ پروگرام کے آغاز میں. تو والد کو بھی خدا را ہم سب اپنے رویے سے کبھی یہ خیال نہ آنے دیں کہ کبھی وہ یہ کہیں اللہ نہ کرے کہ میری انگلی پکڑ کے چلتے تھے اب مجھے راستہ دکھاتے ہیں. میری انگلی پکڑ کے چلتے تھے اب مجھے راستہ دکھاتے ہیں، اب مجھے کس طرح سے جینا ہے میرے بچے مجھے سکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. بلکہ اس سے مجھے یاد آیا کہ 2 دن پہلے ہی ہماری ایک دوست کنٹرول روم کے وہ بھی اپنے والد صاحب سے محروم ہوئے، انتقال ہوا ان کا. تو اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی آخرت کی منازل آسان کریں انشاءاللہ. چھوٹے سے وقفے کے بعد نشریات میں آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا. جناب تو حمد و نعت تلاوت کلام پاک سے آغاز کے بعد ہم اس کا سیگمنٹ کرتے ہیں. مفتی سہیل امجدی صاحب کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کچھ وظائف سے، پھر اسکائپ پر ہمارے کوئی بھی کالر ہوتے ہیں دنیا کے کسی حصے سے، اور پھر ہم کچھ کلام کا سلسلہ کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ حمد و نعت کے لیے بھی انشاءاللہ جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب موجود ہوں گے. قاری صاحب بہت شکریہ. مفتی سہیل صاحب یہ 2 سوالات ہیں، میں ذرا جلدی کر لوں. پہلا ہے، صاحبہ ہیں پوچھتی ہیں میرے شوہر کے انتقال کے بعد میرا بیٹا گھر کا واحد کفیل ہے جس کی نوکری چلی گئی ہے، تو اب سوچ رہی ہوں سود پر کچھ قرضہ اٹھا لوں اس لیے کہ اب گھر کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا. تو مطلب لگ ایسا رہا ہے کہ چاہتی نہیں ہے سود پر قرضہ اٹھانا لیکن اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اس لیے پوچھ رہی ہیں کیا کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو وسیم بھائی ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے اور حلال روزی ان کو عطا فرمائے. آمین آمین. دیکھیں یہ ایک گھر کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس دارالفتاء میں بھی لوگ آتے ہیں تو تقریباً کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہے، کچھ ہے نہیں، نوکری تھی وہ بھی چھوٹ گئی. اور سود کی طرف چونکہ سود کا لین دین بہت آسان ہو چکا ہے، کیونکہ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو برائیاں ہوں گی وہ کرنا، گناہ کرنا بہت آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا اور نیکیاں کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جائے گا. میں یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ میری بہن اور میں سب سے کہہ رہا ہوں، قرآن کریم میں ہے کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں تو روز قیامت وہ اللہ کے حضور کھڑے نہیں ہو پائیں گے. جس طریقے سے کسی کو جن نے چھو لیا ہو اور وہ مخبوط الحواس بن جاتا ہے، اسی طرح روز قیامت سودی شخص اللہ کے حضور کھڑا نہیں ہو پائے گا، مخبوط الحواس ہوگا. اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود لینے والے، سود دینے والے، سود کے لین دین کے گواہ، اس کے ڈاکومنٹیشنز تیار کرنے والے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ جو سود کا لین دین کرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو کہ 2 جہاں کا خالق و مالک ہے اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. اللہ سے جنگ. ہاں میری بہن یہ سوچنا بھی نہیں. اچھا اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر میں کیا کروں؟
معاملہ گھر کیا چلانا ہے، کرو؟ بچے یہ مولوی صاحب مفتی صاحب تو بڑی آسانی سے کہہ جاتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں، یہ تو ہمیں قرآن و حدیث سنا رہے ہیں، تو بھئی ہم مسلمان ہیں تو قرآن و حدیث نہیں سنائیں گے تو کیا سنائیں گے؟ اور آپ کو بچانا چونکہ آپ نے مشورہ کیا تو یہ ہمارے کاموں میں سے ایک کام ہے. تو میں کہوں گا کہ اللہ پر توکل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت دروازے کھولے گا. ایک بڑی پیاری آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286. آخری آیت. جی یہ آخری آیت کریمہ ہے اور یہ وہ آیت ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک سورہ فاتحہ اور اسے کہتے ہیں خواتیم سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کر وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ دو نور ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے اور اس امت کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائے. یہ نوٹ فرما لیجئے. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا پچھلی امتوں پر ڈالا گیا. اس آیت کریمہ کو اگر ہو سکے تو فجر کی نماز کے بعد، ورنہ اگر نہ ہو سکے تو کسی بھی نماز کے بعد 11 بار کم از کم پڑھیں. اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے در کیسے کھولتا ہے. اور میں یہاں پر ایک یہ بھی ایڈ کر دوں کہ بعض اوقات جب بندہ پریشانی میں ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ مجھے بجائے پریشانی سے نکالنے کے پتہ نہیں کون کون سے مشورے دے رہا ہے. تو میں ایک واقعہ مجھے بھی کسی نے سنایا، مجھے اٹریکٹ کیا کہ ایک شخص تھا جو کہ گھوڑا گاڑی چلاتا تھا. تو اس کے پاس ایک شخص آیا، وہ بھی گھوڑا گاڑی چلاتا تھا. تو اس نے آ کر شکایت کی کہ آپ بزرگ معلوم ہوتے ہیں، میرا ایک کمرے کا گھر ہے، واش روم بھی وہیں پر ہے، کچن بھی وہیں پر ہے، 7 بچے ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے وسیم بھائی. تو انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو، کیا کام کرتے ہو؟ کہا میں گھوڑا گاڑی چلاتا ہوں. کہا اچھا ایک کام کرنا کہ گھوڑے کو گھر کے اندر باندھ لو. اچھا جی. اب گھوڑے کو جب گھر کے اندر باندھا، 3 4 5 دن گزرے، پھر بلایا. بولا اب بتاؤ. بولا حضرت زندگی اجیرن ہو گئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. کہا اچھا ایسا کرو کہ گھوڑے کو اسی جگہ پر لے جاؤ، گھر سے نکال دو. جب گھر سے نکالا 3 4 دن گزرے. کہا اب بتاؤ. کہا کہ اب اتنی عیش و آرام سے زندگی بسر ہو رہی کہ میں کیا بتاؤں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ شکر ادا کرتا ہے نا، اس کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم میرا شکر ادا کر کے دیکھو میں تمہارے لیے کتنی نعمتیں تم پر نازل فرماتا ہوں، تم اندازہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. ایک آخری بس پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور یہ بھی کافی پیش آنے والا مسئلہ ہے. سیالکوٹ سے ایک صاحب لکھتے ہیں میری بیٹی کے رشتے آتے ہیں لیکن کہیں سے مثبت جواب نہیں آتا، تو اس کے حوالے سے وظیفہ بتائیں. یہ ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے. اور ہمارے پاس جو مسائل آتے ہیں نا دارالافتاء کے حوالے سے، تو 90% طلاق کے یا وراثت کے. اچھا کوئی پریشان حال آتا ہے تو 95% لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں اور رشتے نہیں ہیں. اچھا رشتے نہیں ہیں ایسا نہیں ہے، رشتہ ہوتا ہے. بعض اوقات والدین ایک میڈیا کی وجہ سے بھی والدین کہتے ہیں کہ بس ایک شہزادہ آ جائے، بس ہماری بیٹی کو شہزادہ ملے. اچھا میڈیا پر کچھ ڈراماز دیکھ دیکھ کر لڑکی ذات بھی کہتی ہے کہ بس اتنا خوبصورت ہو، یہ ہو وہ ہو. بعض اوقات سوشل میڈیا پر تصویر کچھ ہوتی ہے، حقیقت میں کچھ ہوتا ہے. تو حقیقت میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں. تو لہٰذا حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک سناؤں گا کہ جب، کیونکہ وقت نہیں میں اور بات نہیں کر سکتا، ایک حدیث پاک سناؤں گا کہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہاری لڑکی جوان ہو جائے اس کی تربیت اچھی کرو، اور جب بالغہ ہو جائے، شادی کے قابل ہو جائے، اور ایسا رشتہ آئے، یہ بڑے نقطے کی بات ہے کہ جس کے دین پر اور جس کے خلق پر تم راضی ہو تو تم نکاح کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر تباہی اور بربادی تمہارے سامنے کھڑی ہوگی. تو زیادہ ڈیمانڈنگ نہ بنے کہ جو بھی ہے اگر لڑکا نیک ہے، دین اس کے پاس ہے، خلق اس کے پاس ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ اچھا نہیں کما رہا تو کل آپ کی جو بیٹی جا رہی ہے اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی روزی کے دروازے اس کے لیے کھولے گا. لیکن تو میں عرض کروں کہ یا فتاح، فتاح یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بے اندازہ دروازے کھولنے والا، بے اندازہ بے شمار دروازے کھولنے والا. یا فتاح اس کی کثرت رکھیں، جتنا ہو سکے اس کو پڑھیں، ورنہ کم از کم کسی بھی نماز کے بعد
کم از کم 33 بار پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ایسے دروازے کھولے گا اور آپ کی بیٹیوں کے انشاءاللہ اچھی جگہ پر رشتے ہو جائیں گے. اور آخری بات عرض کروں کہ آج شب جمعہ بھی ہے اور کل جمعے کا دن ہے، تو جمعۃ المبارک بڑا مبارک دن ہے ویسے بھی. اور ماہ رمضان میں شب جمعہ میں یا جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نور عطا فرماتا ہے. اور جمعے کے دن ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ عصر سے لے کر مغرب تک ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے، اس میں جو دعا مانگے اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے. عصر سے مغرب تک. جی تو کوشش کریں کہ عصر سے مغرب اپنے لبوں پر اللہ کا ذکر جاری رکھیں، اپنے لبوں پر درود پاک جاری رکھیں یا قرآن کی تلاوت کریں. انشاءاللہ جب وہ ساتھ آئے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں مقبول فرمائے گا. اور جمعے کا خوب اہتمام کریں. انشاءاللہ ماہ رمضان کے جمعے کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی ہر پریشانی، میری جتنی مائیں بہنیں بھائی ہیں سب کی ہر پریشانی دور فرمائے. انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت نوازش. قاری صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے ہم ذرا اسکائپ پر کوئی ایک بھی کالر ہم شامل کرتے ہیں دنیا کے کسی حصے سے. تو آج دیکھتے ہیں، مجھے بلکہ بتا رہے ہیں کہ ایک کپل ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کس ملک سے؟ الحمدللہ we are talking from Dubai, UAE. اچھا یو اے میں مطلب دبئی یا کسی اور ریاست سے؟ شارجہ یا دبئی سے؟ کیا موسم کیسا ہے آج کل دبئی کا؟ It's hot. بہت گرمی ہے، بہت زیادہ. دبئی میں It's like 43 degrees. دبئی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے جانا ہوتا ہے میرا اکثر کہ وہاں پہ 2 ہی موسم ہوتے ہیں، یا گرمی ہوتی ہے یا شدید گرمی ہوتی ہے. تیسرا No, it's موسم pleasant also. آج کل اتنی گرمی ہے کہ آپ لوگ روڈ پہ واک نہیں کر سکتے. اچھا. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ کے الیکٹرک نام کا کوئی ادارہ تو نہیں ہے نا دبئی میں؟ کیا یہ کے الیکٹرک نام کا کوئی ادارہ تو نہیں دبئی میں جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے؟ Thank God. ہاں یہ ہے. There's nothing like صحیح ہے. that. مفتی صاحب آپ نے بتایا نا بھی یہ گھوڑا گھر سے باندھنا. تو آپ لوگ جب دبئی کی گرمی جب بہت ستائے نا تو آپ کراچی کی لوڈ شیڈنگ یاد کریں، پھر آپ کو اچھا محسوس ہوگا. جی کہیے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں بس صبح سے لے کے شام تک. We are just watching it all the time. نوازش جی بہت شکریہ. بہت ہمیں بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ہم لوگ علماء کرام سے بہت سی نئی باتیں ہمیں پتہ چلتی جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی. جزاک اللہ. نہیں بہت نوازش. اور دبئی میں ہمارے جتنے بھی دوست رہتے ہیں، بھائی بہن دوست یار، سب بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں جب بھی ہم وہاں جاتے ہیں. تو دبئی، لنڈن، امریکہ، ہر جگہ. تو بہت شکریہ. ہم لوگ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور شان رمضان دیکھتے رہیے گا اور اس کی دنیاوی اور آخرت کے حوالے سے پذیرائی کی، دونوں حوالے سے پذیرائی کی دعا کیجیے گا انشاءاللہ. آمین. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، مزاج بخیر ہیں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. یہ اچھا ہے، اس سیگمنٹ کے بہانے ذرا آپ سے کچھ گفتگو کا موقع مل جاتا ہے، ورنہ وہاں ظاہر تلاوت سے آغاز ہوتا ہے. تو آج کس کلام سے آغاز کیجیے گا انشاءاللہ؟ میں ایک نعت شریف ہے، میں نے بہت پہلے پڑھی ہے. اچھا. تو بڑی خوبصورت نعت ہے. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، میں نے بہت پہلے پڑھی ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں پڑھوں تو آپ سب بھی شامل ہو جائیں اور ساتھ میں ہماری جو پیاری آڈینس بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی اگر شامل ہو جائیں گے تو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ. سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. یا نبی 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 شاہ آپ خیر الورا، آپ سر تاج پیغمبران خدا، آپ کی دونوں
آپ خلاق عالم کے ہیں ترجمان، آپ عرش الہی کے ہیں رازدان، آپ غار ہرا کی حسین روشنی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، سب مل کر یا نبی 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 یا نبی، خاتم المرسلین جہاں آپ ہیں، باعث عظمت کن فکاں آپ ہیں، فرش سے عرش تک برتری آپ کی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، آپ قرآن لائے حبیب بے خدا ہے لقب آپ کا خاتم الانبیاء، آپ سے اہل حق کو ملی آگہی، یا نبی 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 یا نبی۔ جزاک اللہ۔ ایک اور اپنی بڑی مشہور نعت، وہ بھی اگر آپ ہیں تو میں سنا دوں، عطا ہو عطا ہو۔ اور سب مل کر پڑھیں گے تو بڑا اچھا لگے گا۔ بڑی خوبصورت نعت ہے، بڑی میں نے بہت پہلے اس کو پڑھا ہے۔ زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پر کے، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پر کے، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہے مقدر یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلامی
سلام لیجیے غلام آیا اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپنے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی وہ جذبہ آخر تو کام آیا زہے مقدر سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اچھا قاری صاحب فرمائشیں بھی آ رہی ہیں بہت، ہمارے ویورز بھی بھیج رہے ہیں، اور حاجی صاحب کی فرمائش تھی. آپ کے کلام ہے وہ شہر نبی ہے، وہ اگر آپ اس کے کچھ اشعار سنا دیں. دنیا میں جو فردوس عطا ہم کو ہوئی ہے دنیا میں جو فردوس عطا ہم کو ہوئی ہے دنیا میں جو فردوس عطا ہم کو ہوئی ہے وہ شہر نبی شہر نبی شہر نبی ہے وہ شہر نبی شہر نبی شہر نبی ہے جو چیز بھی اس شہر سے منسوب ہوئی ہے جو چیز بھی اس شہر سے منسوب ہوئی ہے وہ کتنی بڑی کتنی بڑی کتنی بڑی ہے وہ کتنی بڑی کتنی بڑی کتنی بڑی ہے. اور بڑا خوبصورت شعر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، مل کر سب کہیے گا. جو روح کی تسکین ہے اور دل کی تسلی جو روح کی تسکین ہے جو اور دل کی تسلی روح کی تسکین ہے اور دل کی تسلی وہ ذکر نبی ذکر نبی ذکر نبی ہے ذکر نبی ہے وہ ذکر نبی ذکر نبی ذکر نبی ہے وہ
دن رات جہاں ہوتی ہے انوار کی بارش، بلکہ ایسے کہنا چاہیے ہر لمحہ جہاں ہوتی ہے انوار کی بارش، وہ کوئے نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئے نبی ہے، کوئے نبی ہے، وہ کوئے نبی، کوئے نبی، کوئے نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اشرفی صاحب کو ایک فرمائش کرنا چاہتے ہیں، 2 اشعار سنا دیجیے آپ اس کلام کے، پھر بریک میں۔ در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، اگر اس کے چند اشعار سنا دیں۔ دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا ہوں۔ دربار بڑی خوبصورت نعت کی فرمائش ہے، آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے، خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، خود سے بچھڑ گیا ہوں، خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ اور بادامی بھائی، مجھے 20 منٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رہنے کا شرف حاصل ہوا، اور وہ 20 منٹ کیسے گزر گئے یہ ذرا اس میں عطا ہوں۔ محسوس ہو رہا تھا صدیاں سمٹ گئی کچھ دیر ہی رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں، کچھ دیر ہی رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں، کیا اب میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا، کیا اب میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا، اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری بھائی زبر قاسمی صاحب، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ قاری صاحب نے کہا 20 منٹ میں وہاں آقا کے دربار پہ کھڑا رہا، اس 20 منٹ پر
20,000 صدیاں قربان اس ایک ایک لمحے پر. اللہ تعالیٰ سب کو روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرمائے اور بار 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 مدینے کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد ہمارا جو کوئز کا سیگمنٹ ہوتا ہے شان علم، اس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا.